لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الخرشي الحاشمي المدني مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. صلوات محمد. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آل محمد کے چاہنے والوں، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنے والوں، جس آیہ کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، مسلسل اس آیہ کریمہ کے ذیل نفس کیا ہے، نفس کی پاکیزگی کیا ہے، ہمارے نفوس کو کس طرح ہونے چاہیے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اسلامیات کس حد تک ہم تک پہنچی ہیں، اس پہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. بڑا کریم ہے پروردگار عالم، جس قدر بھی اس کی حمد و ثنا کی جائے وہ کم ہے. وہ ایسا خالق ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں. وہ ایسا مسجود ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کو سجدہ کرتی ہے. یسجد للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و یسجد للہ من فی السماوات و من فی الارض. جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں اور غیر ذی روح ہیں، سب کے سب خدا کے سجدے میں مصروف ہیں. وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں سے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کب اپنے گناہوں کے لیے معذرت خواہ ہو اور میں اس کو معاف کر دوں. خوش نصیب بندہ وہ ہے جو وقت سے پہلے اپنے خدا کو راضی کر لیتا ہے. بد نصیب بندہ ہے جو اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ آخری عمر میں توبہ کریں گے، ابھی تو جوان ہیں، ابھی ہمارے پاس کیا ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو سجدہ کریں گے، جب ریٹائر ہو جائیں گے تو خوب نمازیں پڑھیں گے، ابھی تو سروس کر رہے ہیں. یہ سوچتے سوچتے معلوم ہوا سروس سے ریٹائر بعد میں ہوا، زندگی سے پہلے ریٹائر ہو گیا وہ. اس لیے کہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے. جب وقت کا معین نہیں ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے کہ اپنی اصلاح ہم نہ کریں. اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ موت کب آئے گی تو اس سے پہلے ہم تیار ہو جائیں. یہ تو پتہ ہی نہیں کہ موت ہمیں کب آ کر دبوچ لے، کس منزل پہ لا کے ہمیں موت کھڑا کر دے، کون سی کوچے میں موت ہم سے ملاقات کر لے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر خدا کی طرف اسے رجوع کیا جائے اور خدا کی طرف اس شعر کو منسوب کیا جائے تو بڑے اچھے مفہوم واضح ہوتے ہیں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. تو بہرحال جب تک ہم ذکر خدا سے وابستہ ہیں ہمیں خوف نہیں ہے کہ کس گلی میں شام ہو رہی ہے اور کہاں صبح ہو رہی ہے. یہ تو وہ سوچے جو خدا سے غافل ہے. اور کم سے کم یہ طے شدہ ہے کہ جو بھی فرش ادا پہ بیٹھتا ہے وہ خدا سے غافل نہیں ہوتا. یہ فرش ادا کی پہلے صفت ہے، کیونکہ فرش ادا وہ فرش ہے. بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کربلا
ایک روشن چراغ ہے کہ جس میں دین منور ہوتا ہے، اور فرش ازا وہ شے ہے کہ جو اس چراغ کو روشن رکھتی ہے۔ اگر فرش ازا کے ذریعے سے ہمارا دین محفوظ ہے تو یقیناً اس فرش ازا کو سلام ان لوگوں کے فرش ازا کو جنہوں نے بچھایا ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ دوستو، کربلا میں اور کعبے میں فرق کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کربلا اور کعبے میں فرق کیا ہے؟ کربلا اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ کربلا اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ کربلا اور دین میں کیا فرق ہے؟ کربلا اور احکام الہیہ میں کیا فرق ہے؟ فرق اتنا ہے کہ کعبہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، شریعت اس کا قانون ہے، اور کربلا اس کی محافظ۔ کربلا اس کی محافظ ہے، یعنی آج کعبہ جو ہے وہ کربلا کی بنا پر ہے، آج شریعت زندہ ہے تو کربلا کی بنا پر، آج دین زندہ ہے تو کربلا کی بنا پر، آج شہیدوں کے حوصلے بلند ہیں تو کربلا کی بنا پر۔ اگر کربلا نہ ہوتی، نہ شریعت ہوتی، نہ دین ہوتا، نہ کعبے میں طواف کرنے والے ہوتے، یہ کربلا کے وجود نے ان کی حفاظت کی ہے۔ بس جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی سی ہے کہ کربلا اور کعبہ ویسے ہی ہے جیسے فرش ازا اور مسجد، ٹھیک ہے؟ فرش ازا اور مسجد، کعبہ اور کربلا ایسے ہی ہے جیسے فرش ازا اور مسجد۔ کعبے کی نقل کا نام ہے مسجد، فرش ازا، امام باڑے، یہ نقل کربلا ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اصلی کربلا، اصلی امام باڑہ کون ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کعبے یہ کربلا نے کیا کیا۔ اگر وہ کام امام باڑہ انجام دے رہا ہے تو شبیہ کربلا ہے۔ کربلا نے تمام مسلمانوں کو کعبے کی طرف رجوع کروا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فرش ازا، ہماری فرش ازا، ہمارے امام باڑے نقل کربلا ہیں تو یقیناً اس کربلا سے ایسے مجاہد اٹھنے چاہیے جو مسجدوں کو بھر دیں۔ ان ازا خانوں میں ایسے مجاہد تیار کیے جائے، ایسے عابد تیار کیے جائے، ایسے اللہ والے تیار کیے جائے جو مسجدوں کو بھر دے۔ اگر ایسا کوئی ازا خانہ آپ کو مل جائے جو مسجدوں سے جانے سے روکتا ہے تو یقیناً وہ ازا خانہ تو ہے مگر نقل کربلا نہیں ہے، نقل کربلا نہیں ہے۔ آپ کو ایسا کوئی اگر ازا خانہ مل جائے جہاں پر ذاکر قرآن الگ کر رہا ہو، عزاداری الگ کر رہا ہو، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ کعبے سے، عزاداری سے دین کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ ذاکر اللہ والا ہے نہ وہ ازا خانہ اللہ والا ہے جی۔ اس لیے کہ نماز کا، عبادتوں کا اور آپ کے ازا خانے کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ ذکر اہل بیت کا ذکر خدا سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ عبادتیں جس میں محبت علی، ولایت علی اس کی روح ہے، جس طرح بغیر روح کے جسم مردہ ہے اسی طریقے سے عبادتیں بغیر حب علی کے مردہ ہے، مردہ ہے۔ لہذا ان کا کبھی ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے، کسی کا آپس میں ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ دیکھنا چاہیے کہ کربلا نے دین بچا لیا، شریعت بچا لی۔ اب کربلا کے بعد دو طرح کے دشمن اٹھے، بعد کربلا دو طرح کے دشمن اٹھے۔ ایک خود حسین کا دشمن جو تھا وہ ہے، اور ایک مسجدوں کا دشمن اٹھا کہ اگر حسین کو ختم کرنا ہے تو مسجدوں کو ویران کر دو۔ اس لیے کوئی بھی شخص
اپنے مقصد میں زندہ رہتا ہے. جب تک اس کا مقصد زندہ ہے وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. مسجد مقصد کربلا ہیں, عبادتیں مقصد کربلا ہیں, نمازیں مقصد کربلا ہیں, ہے نا. اگر مقصد کو ہم مٹا دیں تو خود بخود کربلا کا تمام سانحہ بیکار ہو جاتا ہے, کسی مقصد کا نہیں رہتا ہے, اس لیے کہ مقصد ہی زندہ نہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں, مقصد ہمارے یہاں مجلس پڑھنا ہے, اور آنے کے بعد ہم یہاں پر سب کریں, مگر دعائیں بھی دیں, آپ سے ساری باتیں بھی کریں, اچھی اچھی باتیں بھی کریں, لیکن مجلس نہ پڑھیں, تو آپ سیدھے سیدھے کہیے گا بھائی مولانا آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا, مجلس ہی نہ ہوئی. تو جس مقصد کے لیے کربلا وجود میں آئی ہے, تو اب ہمیں اگر سچا مومن ہے اس کو اب دو طرح کے لوگوں سے لڑنا ہے. ایک دشمن اہل بیت سے, ایک دشمن خدا سے. دشمن اہل بیت سے بھی اسے لڑنا ہے اور دشمن خدا سے بھی لڑنا ہے. دشمن خدا کے لیے مسجدوں کو بھرنا ہوگا, اور دشمن اہل بیت کے لیے امام باڑوں کو بھرنا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بڑا کریم ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضات الہی کے لیے, اللہ کی مرضی کے لیے, اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. اس نے رات کی تاریکی میں نفس خریدا ہے مولا کائنات کا. بجی چاہتا اپنے خدا سے کہوں کہ میرے اللہ ہم لوگوں کے بھی نفس کے لیے کوئی آیت ہے؟ کہاں پڑھو, قرآن میں ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم نے علی سے نفس خریدا, دکان بند نہیں کیے میں نے, خریدار چاہیے. خرید و فروخت ہم نے بند نہیں کیا ہے, آج بھی خرید جاری ہے اللہ کی. بیچنے والا تو آئے, بیچنے والا تو آئے. دوسری جگہ آواز دے رہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ مومنین سے اس کے نفس کو اور مال کو خریدتا ہے, اس کے عوض میں جنت دیتا ہے. دیکھیے یہ بھی قرآن کی آیت ہے. وہاں نفس کا خریدار اعلان کیا کہ بندے نفس بیچ رہے ہیں مرضی کے لیے. یہاں اعلان کر رہا کوئی ہے میں بندوں سے بھی خریدوں گا, مومنین سے بھی خریدوں گا. ان اللہ اشترا, خدا خریدار ہے, من المؤمنین, مومنین سے, انفسہم, ان کے نفسوں کا, واموالہم, ان کے اموال کا, بان لہم الجنہ, اور اس کی قیمت پہ جنت ہے. جی جی. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات سے اس نے نفس خریدا, صرف پوری مرضی دے دی, اور ہم سے کہہ رہا دو چیز لاؤ, ایک چیز میں نہیں کام چلے گا آپ سے. ہاں مال بھی چاہیے اور نفس بھی چاہیے, ایک سے کام نہیں چلے گا. میں ان لوگوں کو بھی بتا دوں کہ یہ آیت سب کے لیے ہے, کسی ایک کے لیے نہیں. بہت سے لوگ جو ہیں بڑے کنجوس ہوتے ہیں, نفس تو بہرحال اسلامی بنائے ہوئے ہیں, مال نہیں خرچ کرنا چاہتے. اللہ نے نوازا ہے, حج کی صلاحیت ہے, زیارت کی صلاحیت ہے, مگر وہ خالی دعائیں پڑھتے, یہ دعا پڑھ لو, یہ زیارت پڑھ لو تو اتنے حج کا ثواب, یہ زیارت پڑھ, اسی میں کام چلا رہے. وہ کہہ رہے 10,000 ثواب ہو گئے, 20,000 حج ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے خالی نفس سے کام نہیں چلے گا, مال بھی لاؤ, مال بھی خرچ کرو اس کے راستے میں. پالنے والے یہ کیسا انصاف ہے, تو نے علی سے صرف نفس خریدا اور ہم سے کہہ رہا مال بھی لے کے آؤ, خالی نفس سے کام نہیں ہوگا, کیش پیمنٹ بھی کیجیے آپ, جنت لینی ہے تو. بہت توجہ کریں گے. علماء یہاں موجود ہیں ہماری مجلس میں. ایک چیز آپ کو بتا دیں, غائب چیز کا سودا نہیں ہوتا, حاضر چیز کا سودا ہوتا ہے. جو چیز کھوئی ہوئی ہو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. میں مثال دے دوں کہ میں اعلان کروں مجلس کے بعد کہ صاحب میں اپنا موبائل بیچ رہا ہوں. ایک صاحب مجلس کے بعد ملے کہنے حضور میں خریدنا چاہتا ہوں. ارے بھائی دکان سے لے لیے, مجھے سے کیا خریدنا ہے؟ ارے نہیں مولانا تبرکاً ہم چاہتے ہیں آپ کا موبائل خریدیں. کیا قیمت دیں گے؟ میں نے یہ قیمت ہے.
اس نے پیسہ گنا، کہا ادھر موبائل دیجئے۔ میں نے کہا بھائی میں سو رہا تھا، مجلس پڑھ کے ادھر سے نکلا، میرے سرہانے رکھا تھا، کھو گیا ہے، وہ کھو گیا، وہ میرے پاس نہیں ہے، مل جائے گا تو آپ کو دے دوں گا۔ اس نے کہا پھر بیچ کیا رہے آپ؟ پھر یہ کس چیز کا اعلان کیا آپ نے؟ کہا میں موبائل بیچ رہا ہوں۔ کہا وہی موبائل جو میرا ہے لیکن میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو کیا یہ سودا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ سودا اس لیے نہیں ہوگا کہ خریدنے والے کو مال چاہیے اور مال غائب ہے، سمجھ گئے؟ اب ہم آپ سے کہہ رہے اللہ بھی یہ کہتا آپ اپنا نفس دیجئے، میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا نفس آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا نفس کہاں ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا تمہارا نفس تمہارے کان میں ہے؟ کہنے دماغ خراب ہے کیا، کان میں نفس رہتا ہے؟ میں نے کہا زبان میں ہوگا؟ کہ نہیں۔ پھر آپ کے پیٹ میں ہوگا آپ کا نفس؟ کہنے نہیں مولانا پیٹ میں نفس ہے کیا؟ میں نے کہا پیر میں ہوگا؟ نہیں ہے، جی ہے، خدا کی قسم ہے، نفس میرے پاس ہے، اس کا پتہ ہے، کہاں ہے اس کا پتہ نہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اتنے میں نے ایک سوئی نکالا، کان کی طرف بڑھا تو وہاں انہوں نے سیف کیا، پیٹ کی طرف بڑھا وہاں نے اس کی حفاظت کی۔ ارے آپ تو کہہ رہے تھے کان میں نہیں ہے۔ اب جہاں میں ذاتیت دیتا ہوں آپ کہتے ہیں نفس کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ قربان ہو جائے ہماری جان مولا کائنات پر، آپ فرماتے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ جس طرح کائنات جسم میں نفس ہر جگہ موجود ہے لیکن معین نہیں کر سکتے آپ، اسی طرح خدا ہر جگہ موجود ہے مولا فرماتے ہیں۔ تو نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول میں آپ بتائیے؟ نہیں ہے نا، کنٹرول میں نہیں ہے۔ بہت سمجھا کہ آپ لے جاتے ہیں مسجد میں، کبھی کبھی چلو آج نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا ہوا اللہ کی عبادت کرنا، سمجھا کے نفس کو لے کے آئے، دیکھیں کنٹرول میں نہیں، ادھر اس نے مسجد میں نفس نے ہم کو کھڑا کیا، خود نکل گیا۔ اب میرا جسم مسجد میں ہے، خیالات مارکیٹ میں ہیں، حساب کر رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، یہ کرنا، مسجد میں نہیں ہے وہ آدمی مسجد میں نہیں ہے، صرف جسم اس کا ہے، نکل گیا وہ۔ اس کا مطلب ہمارے کنٹرول میں نفس نہیں ہے نا، کنٹرول میں نفس نہیں ہے۔ جب نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہم دے نہیں سکتے کسی کو۔ اب آئیے مولا کائنات کا نفس، یہ دیکھنا ان کے کتنا کنٹرول میں ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ عمر ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہوئے، اس نے لعاب دہن پھینکا، آپ اتر گئے۔ کسی نے پوچھا مولا اتر کیوں گئے؟ دشمن کو قابو میں لانے کے بعد تو سر اتار سکتے تھے آپ۔ کہنے لگے اس نے لعاب دہن پھینکا تھا، مجھے غصہ آیا، اگر میں اس حال میں مارتا تو میرا نفس میرے غصے میں شامل ہو جاتا۔ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا تھا، اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ جب بندہ کا نفس اتنا بلند ہو جائے تو خدا کہتا ہے کہ اب کسی ملاوٹ کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ دو۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد۔ میں ڈائریکٹ خریدار ہوں اس نفس کا۔ تم نے نفس کا ایسا سنوار دیا کہ جب چاہو تمہارے اشارے پہ نفس ہے، تم غلام نفس نہیں، نفس تمہارا غلام ہے۔ اتر گئے تو اتر گیا نفس، روک دیا تو رک گیا جی۔ اور خندق اس مقام کا نام ہے جہاں پر مولا کائنات کو کل ایمان کی سند دی گئی۔ مکمل ایمان ایک طرف، مکمل کفر ایک طرف، آپ نے سنا ہے جی۔ اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، جنگ احد کے بعد ہے خندق، پہلے احد ہے، اور خندق جو ہے جناب سلمان کے مشورے سے کھودی گئی تھی، یہ بھی بتا دیں آپ کو جی۔ مجھے نہیں معلوم کیوں کھودوائی تھی، لیکن میں نے بہت غور کیا، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ خندق اس لیے کھودی گئی تھی کہ مسلمان کم ہیں، ادھر سے دشمن کا اٹیک ہو تو بیچ میں خندق حائل ہو، ادھر نہ آ سکے۔
یہ مقصد تھا، ہے نا؟ دشمن ایک ایک کر کے ادھر نہ آ سکے، حالانکہ جو سب سے بڑا دشمن تھا وہی پار ہو کے چلا آیا، تو ہدف خندق تو ختم ہو گیا نا۔ میں سوچتا تھا کہ آخر خندق کا فائدہ کیا ہوا؟ جو سب سے خطرناک تھا وہی آ گیا، جو اکیلا سب پہ بھاری وہ آ گیا، جس کو دیکھ کے سب کی سٹی گم ہو گئی وہ آ گیا۔ تو میں نے کہا نہیں، شاید میری سوچ غلط ہے، ممکن ہے شاید خندق ان کے لیے نہ کھودی گئی ہو، کیونکہ جناب سلمان فارسی نے احد میں تجربہ کیا تھا۔ سلمان نے تجربہ کیا تھا، جب حالات بگڑتے ہیں تو یہ ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو ایسا کرو کہ جب حالات بگڑے تو ان میں سے ایک خندق پار کرنے کے لائق نہ رہے۔ معلوم خندق ادھر والوں کے لیے نہیں تھی۔ ایک سلوات پڑھے نا محمد والے محمد ہے۔ خندق ادھر والوں کے لیے نہیں تھی، ادھر والوں کے لیے تھی جی۔ اور اس کا پروف یہ تھا کہ کوئی بھاگ نہیں رہا تھا، سب بیٹھے تھے، کہاں بھاگے؟ بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، اور اس طرح بیٹھے تھے جیسے سروں پہ طائر بیٹھے ہوں جی۔ اور اللہ کے رسول بار بار چیلنج کر رہے ہیں، کون ہے اس من لہذا القلب، اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ دیکھیں نبی اس لفظ قلب کا جملہ بتا رہا ہے کہ نبی نہایت غصے میں ہے نا، ورنہ نبی ایسے الفاظ یوز کرے، من لہذا القلب، اس کتے کے مقابلے میں ہے کون؟ کوئی ہے جو جائے؟ میں گارنٹی لے رہا ہوں وہ کامیاب ہوگا۔ یہ میرے رسول ایسا کیوں کہہ رہے؟ کہا میں یہ جملہ کہہ کے بتا رہا ہوں، یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ در رسول پہ کھڑا ہو کر گستاخی کر رہا ہے؟ در رسول پر کھڑا ہو کے گستاخی کر رہا ہے۔ نبی نے معیار بنا دیا، در رسول پر وہی آئے گا۔ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ تھوڑا اور آگے آ جائیے تو لطف آ جائے، قریب آ جائیے تھوڑا سا، ایک سلوات کے ساتھ تشریف لے آئے۔ اور قریب آ جائیے، اور قریب آ جائیے۔ ادھر سے بھی جگہ ہے اندر، یہاں آنا چاہیں کچھ حضرات تو آ جائے، ہم 1 منٹ رک سکتے ہیں، آپ آ جائیے اندر، کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ غور فرما رہے ہیں؟ معیار قائم کر دیا من لہذا القلب کہہ کے کہ جب کبھی در رسول پر کوئی آ کے کھڑا ہو جائے اور بدتمیزی کرے تو اسے عمر ابن عبدعود سمجھنا، مسلمان کبھی در رسول پہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ من لہذا القلب، اس قلب کے مقابلے میں کون ہے؟ اور کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں علی اعلان، میں وعدہ کرتا ہوں جنت اس کی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کامیابی اس کی ہے۔ ادھر وہ بھی ویسے ہی جملے کہہ رہا ہے، آؤ تم ایمان لائے ہو نا رسول پہ، تمہارے ایمان کے مطابق تو تم اگر ہم کو مارو گے مجاہد بن جاؤ گے۔ آج مجاہد بننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ اور تمہیں معلوم ہے نا کہ اگر ہم مار دیں گے تم کو، تم شہید ہو۔ نہ کوئی شہادت پسند کر رہا، نہ کوئی مجاہد ہونا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب آپ بتائیے، جب رسول وعدہ لے جنت کا، اس کے بعد بھی یہ مسلمان تیار نہیں ہے نا؟ تاریخ نے لکھا کہ وہی مولا کائنات اٹھے، ایک مرتبہ بٹھا دیا۔ نہیں، کیوں بٹھا دیا؟ اچھا یہ پہلی بار نہیں بٹھا رہے، کئی ایسے مواقع آئے ہیں جہاں علی اٹھے ہیں اور رسول اللہ نے بٹھا دیا، دعوت ذوالشریعہ میں بھی۔ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل کے یہ مورخ لکھے
کیا کرے، سب تیار رہتے تھے لیکن علی پہلے اٹھ جاتے تھے. یہ نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے کہ کیا کریں، چانس ہی نہیں ملتا تھا ہم لوگوں کو. جی میں ابھی نجمی صاحب کا تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک صاحب کے بہادری کا تذکرہ کر رہے تھے. فلاں صاحب جنگ میں وہ دشمنوں کے پیر کاٹ لیا کرتے تھے، دشمنوں کے پیر کاٹ لیا کرتے تھے. شاگرد نے پوچھا حضور پیر ہی کیوں کاٹتے تھے، سر کیوں نہیں کاٹ لیتے تھے؟ کہا وہ علی پہلے سے کاٹ چکے ہوتے تھے. یہ بھی ایک بہادری ہے کہ کٹے ہوئے کو جا کے کاٹ کر نام لکھا دینا کہ پیر کاٹ کے آیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جی اور مولا کی ایک صفت بتا دیں آپ کو. مولا کی ایک صفت یہ تھی کہ اگر دشمن کو پہلے موقع دیتے تھے جا سکتے ہو جاؤ، جب نہیں جاتا تھا تو جنگ ہوتی تھی. پہلے اسے اسلام بتاتے تھے، پہلے اسے شریعت بتاتے تھے، پہلے اسے آداب زندگی سکھاتے تھے. مہذب بن جا، اسلام والا بن جا، دیکھ تیری تقدیر بدل جائے گی. تیار نہیں، اچھا یہ بھی تیار نہیں تو گھر چلا جا، زندگی تو بچا لے کم سے کم. تہذیب نہ بچا سکا تو زندگی بچا لے، جب بھی نہیں تو یہاں نہیں کرتے تھے. اور دوسرا موقع کیا ہوتا تھا، اگر لڑنے کے درمیان میں بھاگ گیا تب بھی پیچھا نہیں کرتے تھے. یہ مولا کی صفت تھی کہ بھاگتے دشمن کو کبھی دوڑایا نہیں مولا نے. آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، اگر آیا سامنے سے لڑے، اگر دوڑایا بھاگ گیا تو یہ نہیں کہ پیچھے پیچھے مولا دوڑ رہے. جی ملتا ہے ایک تاریخ میں ایک دشمن کو دوڑایا، بڑا بہادر تھا وہ، تھوڑی دور گئے وہ بھاگ گیا. جب بھاگ گیا تو حضرت علی رکے، کیا دوڑائے اس بیچارے کو جب خود ہی شرمندہ ہو کے بھاگ رہا ہے، جان بچا رہا ہے. تو ان کے ساتھ میں ایک ساتھی لڑ رہا تھا، اس نے دیکھا اچھا موقع ہے، تھوڑی دیر ہم ہی دوڑ لیں ان کے پیچھے، ہے نا. مورخ لکھے گا اتنے بڑے بہادر کو دیکھو دوڑا رہے ہیں. وہ دوڑ گئے پیچھے، وہ بھاگ رہا، لیکن جاتے جاتے اس کے خیال آیا کہ علی تو اس طرح پیچھا نہیں کرتے کسی کا، اتنی دور کیسے آ گئے علی دوڑاتے ہوئے ہمیں. اور اس نے رک کے جو پیچھے دیکھا، پھر نقشہ بدلا ہوا تھا صاحب، وہ دوڑا رہا تھا، یہ بھاگ رہے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میرے مولا کی صفت یہ تھی خدا کی قسم کہ کبھی دشمن کو بھی شرمندہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کا دشمن نہیں ہوتا تھا، اسلام کا دشمن ہوتا تھا. کسی سے بھی مولا لڑیں اپنا دشمن سمجھ کے نہیں لڑے ہیں، کسی سے بھی. اگر خدا کا دشمن ہے اپنے دشمن کو معاف کر دیا ہے، لڑے نہیں ہیں. اگر مرضی رب کے خلاف ہے تو لڑتے تھے وہ. جی یہی وجہ ہے کہ جب ان پر حملے ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ان کو اذیت دی گئی، وہاں علی خاموش رہے. اس کا مطلب نہیں علی کمزور تھے، علی اپنے دشمن سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں. علی تو صرف خدا کے دشمن سے لڑتا ہے، علی تو صرف خدا کے دشمن سے لڑتا ہے. ہٹ کے آگے بڑھے. اب اس کے مقابلے میں آئے تو مقابلے میں جانے سے پہلے یہاں آوازیں کیا آ رہی تھی آپ کو پتا ہے؟ سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ارے باپ یہ تو بڑا بہادر ہے. ایک دوسرا تذکرہ کر رہا ہے، ارے یہ وہی ہے نا عمر ابن عبدود کہ لڑتے لڑتے اس کا ڈھال ٹوٹ گیا تھا، ایک ہرنی کے بچے کو، ایک اونٹنی کے بچے کو اٹھا لیا تھا اس نے لڑنے میں. طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کر لیا تھا اس نے، یہ بہادر ہے، یہ بہادر ہے. میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسے مسلمان ہیں، رہتے ادھر ہیں قصیدہ اس کا پڑھ رہے ہیں، رہتے یہاں ہیں کلمہ ان کا پڑھ رہے ہیں، قصیدہ ان کا پڑھ رہے ہیں. جی مولا کائنات کے جانے کے بعد پہلا سوال کیا، دیکھ بہتر یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، آگے آئے میں کچھ نہیں کروں گا تجھے، تو اپنی زندگی بدل لے، وحدانیت کا کلمہ پڑھ لے، توحید کے پرچم کے نیچے آ جا. کہہ رہا نہیں میں کیوں آؤں، مگر توحید کے پرچم میں آنا ہوتا تو میں لڑنے کیوں آتا، کہ اگر کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو واپس چلا جا. اس نے کیا جملہ کہا،
ایک جملہ کہا کہ میں واپس تو نہیں جا سکتا. کہا کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ کہا اس لیے کہ واپس جائیں گے تو عرب کی عورتیں ہم پہ تانا دیں گی، یہ بھاگ کے آیا ہے. تو اس کا مطلب کل کی عورتوں میں ایک صفت تھی، اپنے مجاہدوں کو تانے سے محاذ جنگ پہ روک لیتی تھی، ہے نا؟ ان کے تانے میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ وہ اپنے تانوں سے محاذ جنگ میں اپنے آدمیوں کو روک لیتی تھی. اور آج کا مسلمان عورتوں کا کیا عالم ہے؟ بچوں کو سکھاتی ہیں حالات بگڑے تو کھسک لینا. جی ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں عورتیں. بیٹا جا تو رہے ہو مگر حالات بگڑے تو فوراً نکل لینا، وہاں نہ رہنا زیادہ. لیکن یہ بات مسلمانوں میں تو مل سکتی ہے، علی والوں میں نہیں مل سکتی ہے. جی اس لیے کہ علی والی اگر کوئی بیوی ہے تو اپنے بچے کو سکھا کے بھیجتی ہے، بیٹا تیری جان پر آ جائے مگر مولا کے نام نیچے نہ ہونے دینا کبھی. جنگ کی عمر ابن عبدود کا سر اتارا، مجھے پوری جنگ نہیں پڑھنی ہے، لیکن جب اسے قتل کر دیا تو اسی حالت میں چھوڑ دیا. اس کے بعد اس کی بہن آئی میت پہ. دیکھیے اخلاق علی کیا ہے، آ کر میت کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ زرہ، یہ تو قانون ہے کہ جس کو مار دیا جائے اس کی زرہ اپنے قبضے میں لے لی جاتی ہے. یہ تلوار یہاں پڑی ہوئی، یہ تو قانون ہے کہ جس کو مار دیا جاتا ہے اس کی تلوار اپنی ہو جاتی ہے. نہ تیرے زرہ کو اس نے ہاتھ لگایا نہ تیرے تلوار کو. اس کا تو کہتی ہے میرے بھائی میں تجھے روتی ضرور لیکن اب میں روؤں گی نہیں، تو کسی شریف آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہے. سلام و شریف آدمی پر کہ جس کی شرافت نفس کا یہ عالم ہے کہ اس نے اپنے دشمن کو ذلیل نہیں کیا، اس کے کپڑے اور نہیں اتارے. اس مولا کے ماننے والے، نفس کی پاکیزگی. تو اتنا کنٹرول تھا کہ خدا نے کہا علی تم اپنا نفس ہمیں دے دو. نفس کا سودا کر لیا، جانتا تھا ایسے نفس کا مالک ہے علی، اس لیے کیا. جب ہی خدا نے کہا تم اس نفس کو آزمانا، جہاں جا کے آزما لو، میں نے جو خریدا ہے جس جنگ میں چاہو آزما لینا تم. یہ علی کا خدا کا خریدا ہوا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیوں خریدا تھا، لیکن ایک جگہ مجھے راز کھل گیا. دیکھیے اللہ کیا اپنا کام اشارے میں نہیں کرتا، کہتا کن فیکن، ہے نا؟ اگر وہ کن کہہ دے فیکن ہو گیا، نہ اس کو ہاتھ سے بنانے کی ضرورت ہے نہ اسے کرنے کی ضرورت ہے. وہ اشارہ کرے تو اللہ ہو جاتا ہے نا. تو پھر کیا ضرورت ہے علی کے ہاتھ کو ید اللہ کہا اس نے، علی کے نفس کو نفس اللہ کہا، علی کے زبان کو لسان اللہ کہا. بھائی وجہ کیا ہے؟ کیا کام لینا ہے ان سے؟ ایسا کون سا کام لینا ہے علی سے کہ ان کے ہر باڈی کے ہر پارٹ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے؟ کان کو اذن اللہ کہا، آنکھ کو عین اللہ کہا، زبان کو لسان اللہ کہا، چہرے کو وجہ اللہ کہا، ہے نا؟ میں سوچتا تھا عزیزوں اللہ نے اسے ایسا کیوں بنا رکھا ہے. بعد میں اس وقت سمجھا میں، جب نبی کو معراج ہوئی نا، کائنات کا محبوب ترین شخص اس کا جا رہا تھا، اور کس کے پاس جا رہا تھا؟ جس کو اللہ نے بلایا اپنے ہاں. اللہ سامنے آ نہیں سکتا تھا، اللہ باتیں نہیں کر سکتا تھا بیٹھ کر، کیونکہ وہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. اب ایک ہاتھ ایسے چاہیے جو اس کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے، ایک زبان چاہیے جو بولے صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک زبان چاہیے جو اس سے باتیں کرے، ایک آنکھیں چاہیے جو اسے دیکھے، ہے نا؟ بلایا، انتظام کرے، مہمان نوازی کرے، میزبانی کرے، ہے نا؟ اور وہ میزبانی کرے کہ جب کہا جائے کہ یہ ہاتھ کس ہاتھ سے ملا، کہ ید اللہ سے لے رہے ہو، بات کس سے کر رہے ہو؟ لسان اللہ سے کر رہے ہو، ہے نا؟ کوئی ہو جو محبت سے کہے ادنو منی، میرے اور قریب آؤ. ہم تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم جسم نہیں رکھتے کہ کہے قریب آؤ. ایک جسم چاہیے مجھے جس کے قریب بلاؤں.
اب ایک بہت پیارا جملہ جو میرے ذہن میں ہے، میں اکثر مجلسوں میں جب کہیں پڑھتا ہوں اس جملے کو ضرور پڑھتا ہوں، کہ آج تک مجھے یہ پتہ نہیں چلا عزیزو، نبی کی سواری کا تو پتہ چل گیا، بھائی رسالت کا اور توحید کا تذکرہ ہو رہا، نعرہ تکبیر والے خاموش ہیں آج. میں آج تک نہیں سمجھ پایا میں، کیا آپ جانتے ہیں براق، نبی کے سواری کا نام ہے براق، براق پر آپ بیٹھ کے گئے تھے. براق کیا صاحب؟ برق، بے رے قاف سے بنا برق، برق مانے بجلی، بجلی کی سپیڈ کیا ہے؟ ادھر دبائیے وہاں جل گئی، پہنچ گئی وہاں لائٹ، ہے نا؟ براق جو اس سے بھی تیز، لائٹ بھی فیل. کتنی سپیڈ سے گئے تھے مجھے نہیں معلوم، ہے نا؟ سپیڈ کا پتہ نہیں مجھے، میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر نبی کو خبر دی گئی تھی میرا محبوب آ رہا ہے، جو فلک پہ ہیں. سپیڈ کا یہ عالم تھا کہ آدم دائیں بائیں دیکھتے رہ گئے، کہاں آ رہے ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ عیسیٰ فلک کے چاروں پہ انتظار کر رہے، کہاں انتظار کر رہے؟ نکل لی وہ، اتنی سپیڈ ہے. اور مختصر سپیڈ یہ بتائی گئی ہے کہ زنجیر در ہل رہی تھی اور واپس آ گئے. ٹھیک ہے، وہاں گئے مہمان نوازی بھی ہوئی، وہاں گئے اللہ اپنی نشانیاں بھی دکھا رہا ہے. جی ایسا نہیں کہ گئے اور چھو کے چلے آئے، ایسا نہیں ہے، نشانیاں دکھائی دی گئی، سوال و جواب کیا، یہ ایسے کیوں، یہ عورت اپنے گوشت کیوں کاٹ رہی ہے، یہ زبان سے کیوں لٹکایا گیا، یہ بال سے کیوں لٹکائی گئی ہے. پڑھیے معراج، ہے نا؟ اس کے بعد لوٹے تو آپ کو رسول کی سواری کا پتہ چل گیا. اب ہمیں اگر اس سواری کا پتہ آپ کے پاس ہو تو ہمیں بتا دیجئے گا. جب نبی جا رہے تھے تو علی کہاں تھے؟ زمین پہ، ہے نا؟ نبی اکیلے گئے، علی کے ساتھ نہیں گئے. نبی جب جا رہے تھے علی زمین پر تھے. نبی جب وہاں پہنچے تو علی وہاں موجود تھے. نبی جب واپس آئے، ظاہر صاحب میزبان سامان رکھے گا، دسترخوان اٹھائے گا، ہے نا؟ واپس آئے تو علی یہاں موجود. ہمیں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون سی سواری تھی جو علی کو نبی کے بعد لے گئی مگر پہلے پہنچایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے آج تک سواری کا پتہ نہیں چل سکا. یہی وجہ تھی کہ جب واپس آئے معراج سے نبی تو علی ملاقات کر رہے ہیں، کر کے مسکراتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ معراج آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خدا صاحب ہمیں ایسا مولا ملا، یقین مانیے جس مولا کا کوئی جواب نہیں ہے. خدا کی قسم فخر کیجئے جتنا فخر کر سکتے کہ آپ کو ایسا مولا ملا ہے کہ جس کے مقابلے میں کسی کا مولا نہیں. آپ کو جیسا رسول ملا کائنات میں کسی کے پاس ایسا رسول نہیں. جی ایونٹ مسلمانوں کے پاس بھی محمد ایسا نہیں جیسا آپ کے پاس ہے. جی میں چیلنج کر سکتا ہوں، کوئی اگر مسلمان آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرے تو میں ثابت کروں گا میرا محمد آپ کے محمد سے زیادہ بہتر ہے. جی اس لیے کہ میرا محمد علم لے کر آیا، غیب کا علم ہے،
اسے پڑھایا کسی نے، وہ جاہل نہیں ہے۔ صلوہ پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارے محمد کی صفت یہ ہے کہ جس کے علم کا جواب نہیں، جس کے صبر کا جواب نہیں، جسے معراج ہوئی، اور صرف اسی کو معراج نہیں ہوئی، تاریخ نے لکھا کہ اس کے گھر کی ہر فرد کو معراج ہوئی۔ جی، اس کے نواسے کو بھی معراج ہوئی، لیکن نو کے نیزے پہ ہوئی۔ جی، اس کی نواسی کو بھی معراج ہوئی، اس کی نواسی کو بھی معراج ہوئی، جسے آپ زینب کہتے ہیں۔ کون زینب؟ جو چاہتی تو خطبے میں امام حسن کا لہجہ بول سکتی تھی، اس کو اختیار تھا۔ چاہتی تو حسین کے لہجے میں بات کر سکتی تھی، چاہتی تھی وہ زینب عباس کے لہجے میں بھی خطبہ دے سکتی تھی، لیکن سلام ہو زینب، تیرے خطبے کو معراج ہوئی کہ تو نے معراج کی زبان میں بات کی، اس لہجے میں بات کی جسے اللہ نے پسند کیا تھا، اس لہجے میں میری شہزادی نے گفتگو کی ہے۔ صفین میں ایک صحابی کے آنکھ پھوٹ گئی تھی، نابینا ہو گیا تھا، بڑا تڑپتا تھا وہ۔ ایک دن آیا، آنے کے بعد رسول سے کہا اس نے، حضرت علی سے اس نے کہا کہ مولا کائنات سے کہ مولا یہ بتائیے کیا میری آنکھ اچھی نہیں ہو سکتی؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہو تو میں دعا کروں ابھی تمہاری آنکھ اچھی ہو جائے گی، لیکن میں کہوں کہ تمہاری آنکھ اچھی نہ ہو تو ٹھیک ہے، تم علی کے چاہنے والے ہو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا جب وقت آئے گا تم محسوس کر لو گے کہ مولا بینائی کیوں نہیں واپس کی تھی۔ کہتے جس وقت زینب خطبہ دے رہی تھی، وہ صحابی نکل کے آیا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ علی بول رہے ہیں، کیا قیامت آ گئی؟ علی بول رہے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، علی کی بیٹی دربار میں لائی گئی ہے، زینب بول رہی ہے۔ چیخ کر روئے، مولا اچھا وہ میری آنکھیں نہیں ہے۔ اے میرے مولا، یہ اچھا ہوا کہ زینب کے پاس آنکھ نہیں، یہ اچھا ہوا کہ صحابی کے پاس آنکھ نہیں، میں کہاں شہزادی کو دیکھتا، اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ علی کی بیٹیاں اور دربار شام، علی کی بیٹیاں اور بازار شام۔ سوچی جب صحابی اتنا تڑپا تھا اس جملے کو سن کے کہ شہزادی خطبہ دے رہی ہے، ایک صحابی اتنا تڑپ کے ہے کہ مجھے موت آ جائے وہ دن دیکھنے سے پہلے، اچھا ہوا میں اندھا ہوں، تو اس معصوم کا کیا ہوگا؟ جب ہی کسی نے پوچھا تھا سید سجاد تکلیف بتاؤ کہاں زیادہ ہوئی، علی اکبر کی برچھی کا تذکرہ نہیں کیا، حسین کی پیاس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف ایک جملہ کہا شام، 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 ہائے شام کا بازار جہاں میری پھوپھی ننگے سر تھی۔ کسی نے پوچھا مولا اتنا روتے کیوں؟ شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، ہمیشہ آپ کے خاندان نے شہادتیں دی ہیں۔ تو رو کر بولے کیا میری پھوپھیوں کا بے ردہ ہونا بھی میری میراث ہے؟ اللہ اکبر عزیزو، اللہ اکبر۔ یہ دن جناب زینب کے چل رہے ہیں عزیزو، میری زینب آج قافلہ سالار ہے، اگرچہ ہاتھ ڈوریوں سے بندھے ہیں لیکن بڑا اختیار ہے ان ہاتھوں پہ آج بھی زینب کو۔
تاریخ نے لکھا جس قید خانے میں انہیں رکھا گیا تھا نا، وہ قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ بیویاں پیر پھیلا کے بیٹھ نہیں سکتی تھی. سید سجاد زندان کے در پہ چلے جاتے تھے تاکہ بیویاں پیر پھیلا لیں. جی اسی زندان میں ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے، جو داروغہ ہے وہاں کا، کہتا مولا ایک بات کہوں، کسی سے کہیے گا نہیں، میں یزید کی طرف سے اپوائنٹڈ داروغہ ہوں، لیکن آپ کا غلام. مولا آپ کا غلام ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اس کا نہیں. یہ میں بتا دوں میں آپ کا چاہنے والا ہوں. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا شام ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ایسا لگتا کوئی بی بی قید خانے کے باہر روتی ہے جا کے. مولا کوئی بی بی قید خانے کے باہر جا کے روتی ہے، اگر یزید کو پتہ چل گیا نا تو میری نوکری چلی جائے گی. اور اس کے بعد جملہ کہتا مولا مجھے نوکری کی پرواہ نہیں ہے، ایسی بہت ساری نوکریوں پہ میں ٹھوکر مار دوں، مجھے نوکری نہیں چاہیے مولا. میں چاہتا ہوں کہ جب تک آپ ہیں کوئی دوسرا داروغہ یہاں نہ آئے. اگر میں چلا گیا نہ جانے کون ظالم آئے اور کتنی تکلیفیں بڑھا دے. مولا اتنا پتہ لگا لی، کہہ دیجئے جتنا رونا، کبھی ہم نے منع نہیں کیا رونے کے لیے، قید خانے میں جتنا چاہے روئے. سید سجاد اٹھے، پتہ لگایا. شہزادی کہتی ہیں جناب زینب میرے لال تم تو قید خانے کے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہو، کوئی بھی باہر نہیں جاتی. واپس آئے، کہا داروغہ زندان یہاں سے کوئی بیوی باہر نہیں جاتی. وہ رونے لگا، کہا مولا میں جھوٹ نہیں بولتا، مولا میں جھوٹ نہیں بولتا. ایک بیوی رات کی تاریکی میں بڑی دردناک آواز میں روتی ہے. مولا اب اگر وہ بیوی آئیں گی تو میں آؤں گا، اب نہیں آؤں گا. اسی وقت میں ٹوکتا نہیں تھا، پتہ نہیں کون بیوی اپنے لال کا ماتم کر رہی ہے. بڑی بےتابی سے انتظار کرتا رہا، کیونکہ امام کو یہ بتانا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. دن بھر ٹہلتا رہا، شام کا انتظار کرتا رہا. شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونجی، اس نے محسوس کیا وہ بیوی آ گئی. تیزی سے دوڑتا ہوا زندان کی طرف آیا، آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا مولا چلیے وہ بیوی آ گئی. مولا چلیے وہ بیوی آ گئی. جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ویسے رو رہے ہو جیسے رونے کا حق ہے. سید سجاد کی تمنا ہے جیسے تم رو رہے ہو. پوچھا تھا سید سجاد نے اپنے صحابی سے مسائل بیان کرتے وقت، کہا تھا صحابی سے تم روئے نہیں؟ کہا مولا داڑھی بھیگ گئی. کہا ایسے نہیں رو جیسے میری دادی روتی ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا جلدی چلی وہ بیوی آ گئی. سید سجاد نے پھوپھی کو آواز دی، پھوپھی اماں چلیے تو دیکھیں شام میں کوئی رو رہا ہے. یہاں تو سکینہ کو تماچے لگانے والے ملے مگر رونے والا کوئی نہیں ملا.
چلیے تو دیکھیں کون ہمدرد ہے، کون میرے بابا کا چاہنے والا ہے۔ داروغ زندان آتا ہے، آہستہ 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 دبے پہروں سے زندان کے پیچھے لے گیا، قید خانے کے پیچھے لے گیا، دور سے اشارہ کیا، دیکھیں مولا وہ بی بی بیٹھی ہے، کالی چادر اوڑھے ہوئی ہے، مولا یہی بی بی روتی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، کیا دیکھا وہ بی بی کہہ رہی واہ حسینہ، واہ مظلومہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، دل کھول کر رو لو، خدا تمہیں سلامت رکھے سلامت رکھے، ہر سال اسی طرح روتے رہو، کبھی کوئی غم تمہاری زندگی میں نہ آئے۔ زینب آگے بڑھی، کیا دیکھا ایک معظمہ رو رہی ہے۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی آپ جس پہ رو رہی ہیں نا وہ میرا بھائی حسین ہے۔ بی بی میرا بھائی کربلا میں 3 دن کا بھوکا شہید ہو گیا۔ اے بی بی جس طرح آپ میرے بھائی کا خیال رکھے نا، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ بہترا سننا تھا، معظمہ نے نقاب الٹ دیا۔ زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ ارے میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ ہوں۔ زینب اگر میں نہ رہوں گی تو کون رہے گا؟ واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبِينَ يَنْقَلِبُونَ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو مقبولیت کا جامع عطا فرما۔ میرے اللہ، میرے پروردگار عالم، جو لوگ بھی اس مجلس میں شریک ہیں، خدایا اہل بیت کے صدقے میں انہیں کبھی خالی دامن واپس نہ بھیجنا۔ جب تک اس دنیا میں ہمیں باقی رکھنا، عزائے حسین کے ساتھ باقی رکھنا۔ جب ہمیں اس دنیا سے بلانا تو عزائے حسین کے ساتھ بلانا۔ میرے اللہ ہمیں اس وقت موت آئے کہ جب ہم اپنے حسین پر رو رہے ہوں۔ اے میرے اللہ، اگر کوئی بیمار ہو سید سجاد کے صدقے میں اسے شفا عطا فرما۔ جن لوگوں نے اس مجلس کو برپا کیا ہے، فرش عزا بچھائے، خدایا انہیں سلامت رکھنا پالنے والے، اور توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، جہاں جہاں پروردگار عالم تجھے تیرے اہل بیت کا واسطہ، کربلا والوں کا واسطہ، جب تک اس دنیا میں باقی رکھنا، ایمان پر باقی رکھنا، اس دنیا سے اٹھانا تو آل محمد کی محبت میں اٹھانا۔ ہم سب کے امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما، ان کے انصار و اقربا میں ہمیں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد